السلام علیکم ناظرین، آخر نمبر 7 میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں سے اب تک پوشیدہ ہے؟ یہ 7 کا ہندسہ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں درج کیا گیا ہے اور ہماری کائنات ایک خاص میتھمیٹک کیلکولیشن کے حساب سے ہم انسانوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ ہم بے حیثیت انسان اس عظیم رب کی تخلیق کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کریں۔ یہ پوری کائنات ایک خاص فارمولے کے تحت بنائی گئی جس کا ڈیزائن ہمارے ہاتھوں کی فنگر پرنٹ سے لے کر اس ساری کائنات کی ایک ایک چیز میں دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ سمندر کی لہریں ہوں، کیڑے مکوڑے، پھول پودے ہوں یا پتے ہوں۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز ایک خاص پیٹرن کے حساب سے ترتیب دی گئی جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 7 مقام پر بالکل ایک جیسا ذکر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا ٹھہرا۔ ہفتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے افضل بنایا گیا کیونکہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیقات پیدا فرمائی اور 7ویں دن اللہ رب العزت اپنے عرش پر جا ٹھہرا۔ قرآن کریم میں نمبر 1 یعنی واحد کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ یعنی 28 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ فاتح جس کو قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا گیا ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی آیات بھی 7 ہی ہیں اور 21 حروف ہیں اور یہ 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا تو خشیت رب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر یہ انسان تھا جس نے اسے قبول کر لیا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے طواف میں بھی 7 پھیرے ہیں، پھر سعی اور صفا مروہ میں بھی 7 چکر سنت بی بی ہاجرہ کے لازم قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، 7 دروازے جنت کے اور 7 دروازے جہنم کے بنائے گئے۔ ہفتے میں 7 دن مقرر کیے گئے۔ احسن الخالقین نے آدم کو اپنے دستے قدرت سے 7 حصے عطا کیے، 1 سر، 2 ہاتھ، 1 سینہ، 1 شکم اور 2 پاؤں۔ اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس جسم کے اہم حصے یعنی سر میں 7 سوراخ بنائے گئے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 نتنے اور 1 منہ۔ حضرت آدم کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھلانے کو ملا تھا وہ گندم تھا جس کے 7 دانے حضرت جبرائیل جنت سے لے کر آئے اور حضرت آدم کو پیش کیے۔ ان دانوں کی تعداد بھی 7 ہی تھی۔ ناظرین، قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہی ہیں جو تا ابد محفوظ رہے گا اور اس کی بہترین جگہ انسانی قلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کو جنت کی بشارتیں دیں اور جہنم کی وعیدیں بھی سنائی۔ جنت کی تعداد بھی 7 ہی بتائی گئی۔ نمبر 1 خلد، نمبر 2 دارالسلام، نمبر 3 دارالقرار، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت ماوا، نمبر 6 جنت نعیم اور نمبر 7 جنت الفردوس۔ اسی طرح جہنم کے طبقات بھی 7 ہی بتائے گئے۔ نمبر 1 سقر، نمبر 2 سعیر، نمبر 3 لظا، نمبر 4 حتمہ، نمبر 5 جہیم، نمبر 6 جہنم اور نمبر 7 حاویہ۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ قرآن کریم میں جن نیک اور فرمانبردار بندوں کا ذکر آیا ہے ان میں اصحاب کہف بھی ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد بھی 7 ہی بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو 27ویں شب کو ہی معراج عطا فرمائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو کل انبیاء اور رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ان کی جو صفیں قائم ہوئی تھیں ان کی تعداد بھی 7 ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں پر عذاب بھی نازل کیے۔ قوم عاد پر اللہ کی طرف سے آندھی کا عذاب 7 رات اور 8 دن نازل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس وقت یہ خواب دیکھا تھا اس وقت ان کی عمر بھی 7 برس ہی تھی۔ جب وہ قید ہوئے تو قید کی مدت بھی 7 برس ہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال پھوڑوں کے مرض میں مبتلا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد اس زمانے کے 7 گز کے برابر تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جگہ انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے۔
خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں ہی عطا کیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، مگر صرف فاطمہ الزہرا سے نسل چلی اور وہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بنی۔ احادیث مبارکہ کی طرح صحابہ کرام اور علماء امت کے کئی فرامین میں 7 کے عجائبات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک طاق اکیلا ہے اور طاق عدد کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے ایام کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ 7 کے گرد گھومتے ہیں۔ انسان کو 7 چیزوں سے بنایا، ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں بنا دیں، سمندر بھی 7 ہی بنائے اور 7 بر اعظم بنائے، 7 قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا، وراثت کو 7 قسم کے ورثاء کے لیے بیان فرمایا، ہم سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ کے 7 پھیرے لگائے، صفا مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگائے، جمرات کی رمی بھی 7 کنکریوں سے فرمائی۔ آسمان پہ جب دھنک قوس و قزح بنتی ہے تو اس میں بھی 7 رنگ ہی نظر آتے ہیں، گرگٹ کا رنگ بدلنا مشاہدے میں آتا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ گرگٹ بھی 7 رنگ بدلتا ہے۔ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے ناظرین جس میں ہمیں خدا کی قدرت نظر نہیں آتی؟ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں ہر لفظ کو بہت ناپ تول کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر 23 مرتبہ بالکل برابر بیان کیا گیا۔ لفظ جہنم قرآن مجید میں 77 مرتبہ بیان ہوا ہے، تو اسی طرح لفظ جنت بھی 77 مرتبہ ہی بیان ہوا۔ ناظرین پورے قرآن میں زمین کا ذکر 13 دفعہ کیا گیا ہے، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ اگر ان دونوں نمبروں کو جمع کیا جائے تو آنسر نکلتا ہے 45۔ اب اگر زمین کا ذکر نمبر 13 کو 45 سے تقسیم کیا جائے تو آنسر بنتا ہے 0.28%، اور اگر سمندر کے ذکر 32 کو 45 پہ تقسیم کریں تو اس کا آنسر نکلتا ہے 0.71%۔ ناظرین ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر خشکی 28% اور پانی 71% حصے پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں لفظ دن 365 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، جبکہ ایک سال میں بھی 365 دن ہی ہوتے ہیں۔ لفظ دنیا 115 مرتبہ اور لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ بیان کیا گیا۔ لفظ کہو 332 مرتبہ بیان ہوا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ لفظ بھی 332 مرتبہ بیان کیا گیا۔ زندگی اور موت کا ذکر بالکل برابر 140 مرتبہ بیان کیا گیا، اور شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر 88 مرتبہ دہرایا گیا، اور ہمارے موسم سردی اور گرمی کا ذکر برابر 5 مرتبہ بیان کیا گیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ اور ان کی ترتیب کو اتنے پرفیکٹ طریقے سے بیان کر کے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کریم میں نمبر 7 اور نمبروں کی یہ تمام ترتیب ہمیں اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین لانے کا درس دیتی ہے۔ ناظرین یہ جاننے کے بعد کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ زمین پر 7 بر اعظم اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے کہ قرآن کریم میں ہر ایک واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کائنات کی ہر ایک چیز کی بناوٹ میں ہمیں نمبر 7 دکھائی دیتا ہے؟ اس نمبر میں ایسا کیا راز چھپا ہے جسے ہم اب تک جان نہیں سکے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔